بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور بہت شدید والا ویلکم ہے آپ کو میرے باورچی خانے میں، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ مجھے دیکھنے اور سننے والے جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے باورچی خانے میں بن رہے ہیں 2 طرح کے سموسے، بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، اور بچے اپنے سموسے کی اس شیپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 1.5 کپ میدے کا، جس میں تھوڑی سی اجوائن جائے گی، آدھا چمچ ڈالیں گے ہم نمک۔ آپ چاہیں تو اجوائن کی جگہ زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور نمک اور اجوائن جو ہے وہ کوانٹٹی کے حساب سے جائے گی، جتنا آپ کا میدا ہوگا، جتنا میدا آپ لیں گے۔ اور اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا گھی، میلٹڈ گھی جائے گا، اور اس کی کوانٹٹی بھی ڈیپینڈ کرے گی کہ جب آپ ان چیزوں کو مکس کریں گے تو اس کے جو میدا ہے اس کی مٹھی بن جانی چاہیے، بریڈ کرمز کی جیسی اس کی شیپ ہونی چاہیے، کنسسٹنسی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اس میں اور گھی ایڈ کریں، اور آئل نہیں ڈالنا آپ نے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ خستہ پن اس طرح سے نہیں آئے گا جو گھی سے آتا ہے۔ اس میں تقریباً 1/4 کپ میلٹڈ گھی چلا گیا تھا ایزیلی۔ تو آپ ڈال کے دیکھ لیں، اگر آپ کو لگے کہ اس طرح سے بات نہیں بن رہی یا مٹھی نہیں بن رہی اس کی، تو آپ اس میں 1 آدھ اس میں چمچ مزید ایڈ کر سکتے ہیں میلٹڈ گھی کا۔ تو اس کو میں نے اچھی طرح سے کر دیا تھا مکس، بہت اچھی طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے آپ دونوں ہاتھوں کی ہیلپ بھی لے سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے جب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو ایک تو یہ دیکھیں شکل اس کی آ گئی نا، جیسے بریڈ کرمز کے جیسے ہوں، اور جب میں نے ہاتھ میں اٹھایا دیکھیں ابھی میں نے اچھی طرح سے دبایا بھی نہیں تھا، اور اس کی زبردست قسم کی بہترین مٹھی بن گئی تھی۔ اور جب میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹی ہے، ادروائز وہ خود سے نہیں ٹوٹی تھی۔ تو اس طرح سے یہ شیپ ہونی چاہیے، اس طرح سے یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کے میدے کی۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور گوندنا ہے، کیونکہ اس کی ہم نے ڈو ذرا سخت بنانی ہے، سافٹ نہیں رکھنی۔ چاہے کسی بھی قسم کے سموسے ہیں، اگر آپ حلوائی سٹائل میں بنا رہے ہیں بازار والے سموسے، تو اس کی ڈو ہمیشہ سخت ہوتی ہے، چاہے نمک پارے ہوں۔ تو یہ ایک ٹپ آپ یاد رکھیں گے، نمک پارے اور سموسوں کی ڈو ہمیشہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے۔ تو بہت تھوڑے سے پانی میں اس کو گوندنا ہے آپ نے، یہ دیکھیں یہ اچھی خاصی سخت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گوندنا نہیں ہے، اچھی طرح سے آپ اس کو گوند لیں، کہیں بھی کوئی خشکا نہ رہ جائے اس کے اندر، کیونکہ جب ہم سخت ڈو بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں موسٹلی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، اور جہاں آپ کو لگے کہ صحیح طرح گوند نہیں رہا یا آپ کے ہاتھوں سے چپک رہا ہے تو تھوڑا سا گھی لگا لیں، ہاتھوں کو گریس کر لیں، اور یہ جب گوند جائے تو اس کو گریس کر کے آئل یا گھی سے اچھی طرح اور ایئر ٹائٹ کر کے رکھنا ہے، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا بالکل بھی۔ اور اس کو 15 منٹ کے ریسٹ کے بعد آپ 2 3 4 جتنے بھی پیڑے بنانا چاہیں بنانے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ روٹیاں بیلیں گی وہ بہت باریک ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے بڑے سموسے بھی بنا رہی ہیں میری طرح تو اس کا الگ سے آپ نے کرنا ہے، اس کی جو روٹی ہوگی تھوڑی سی موٹی ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے جو سموسوں کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ روٹی بیلی میں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتلی سی روٹی بیلی ہے۔ آپ ایک ٹافی کا ریپر لے لیں، کسی بھی ٹافی کینڈی کا، یا پھر میں نے یہاں پہ یہ اس کی شیپ کا یا اس کے سائز کی میں نے کٹنگ کر لی تھی ایک کاغذ پہ، اور اس طرح سے آپ نے نشان لگاتے جانے ہیں، یہ ایزی ہو جائے گا، اور ایک جیسے نشان لگیں گے، آپ کو تنگ نہیں ہونا پڑے گا، ٹیڑھی میڑھی کٹنگ نہیں ہوگی، سیدھی سی کٹنگ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے آپ نے اس طرح سے نشان لگانے ہیں ایک سائڈ پہ اور پھر دوسری سائڈ پہ، اور پھر اسی کو نیچے تک لے آنا ہے، ان نشانوں کو آپ چاہیں تو نیچے ان نشانوں تک یا بار بار آپ رکھ کے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے تھوڑی سی کام لمبا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک کٹنگ کر لی تو یہ نشان لگ جاتے ہیں، تو پھر ان کے حساب سے ہم اگلی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے۔ اور پھر باقی جو آپ نے پیڑے بنائے ہیں اس میں سے آپ سموسے بنا لیں، آپ چاہیں تو سموسوں کی شیپ دے سکتی ہیں، جس طرح کی بھی شیپ، آج کل بہت سے شیپس چل رہی ہیں سموسوں کی، فلاور سموسے چل رہے ہیں، تو آپ وہ بنا سکتے ہیں، پوٹلی سموسہ ہے، جس طرح سے بھی چاہیں۔ تو اس طرح سے ایک آپ مکسچر بنا کے تو اس میں سے کتنی ہی طرح کے آپ سموسے بنا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ اس کی تقریباً ہو گئی تھی کٹنگ۔ تو اسی طرح سے یہ دیکھیں اس کی 3 لیئرز بنی تھی، اور اس میں سے کافی ساری ٹافیز ہماری بن گئی تھی۔ ابھی یہ ہم نے ایک ہی پیڑا بنایا تھا۔ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ٹافی والا سموسہ بنا رہے ہیں تو اس کی لیئرز، اس کی روٹی آپ نے باریک ہی رکھنی ہے، اس طرح سے۔ اس میں اب مکسچر آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، چکن کا ڈالیں، آلو کا ڈالیں، یا ویج سبزیوں کا ڈال لیں، پیزے کا ڈال لیں، جس طرح سے آپ کا چاہے، اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ میرے پاس جو پڑا ہوا تھا میں نے وہ ایڈ کر دیا اس میں۔ اس طرح سے آپ نے پانی لگا کے اس کو اچھی طرح سے فولڈ کرنا ہے، سیل کر لینا ہے، اور اس کے دونوں سروں پہ کانٹے کی ہیلپ سے اس طرح سے نشان بنا لینے ہیں، اور پھر اس طرح سے اس کو شیپ دے دینی ہے ٹافی کی۔
یہ آپ کے سامنے بہترین ٹافی کی شیپ ہے۔ تو کچھ میں نے سموسے بھی بنا لیے تھے، آپ کی مرضی ہے آپ سموسوں کو جو بھی شیپ دینا چاہیں۔ یہ ہماری ٹافیز الحمدللہ تیار ہیں، اور آپ چلتے ہیں جناب ان کی فرائنگ کی طرف۔ فرائنگ کے لیے گھی رکھ لینا ہے آپ نے، اور ان کو فرائی بھی ہلکی آنچ پہ ہی کریں گے ہم لوگ، بہت زیادہ تیز فلیم پہ تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا، کیونکہ اندر والی جو لیئر ہے وہ کچی نہ رہ جائے اور کرسپی پن نہیں آتا۔ اگر آپ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ اس کو کر دیں گے تو باہر سے تو پک جائے گی لیکن اندر سے اچھی طرح سے نہیں پکے گی، اور وہ ایک کچا پن سا رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس کو میڈیم سے لو فلیم پر ہی پکانا ہے، اور چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ سٹارٹ میں نہیں ہلانا کہ اس کی شیپ نہ خراب ہو جائے، ہلکا ہلکا سا جب اس کا کلر یہ دیکھیں آنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کو ہر طرف سے گھماتے رہنا ہے، اور جس طرح سے آپ چاہیں اس کو کلر دے لیں، بس یہ آپ نے تسلی رکھنی ہے کہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں۔ اور اگر یہاں آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز۔ یہ دیکھیں میں نے بڑے سموسے بھی بنا لیے تھے۔ ایک ہی ڈو سے آپ مختلف قسم کی شیپ سموسوں کو دے سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی سائنس نہیں ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔